أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے اے مردو، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائی کے بعد تمہیں ان کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ، یعنی اگر تم خود مر جاؤ، اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے بشرطے تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائی کے بعد ان کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ اس کے نہ والدین زندہ ہو اور نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو مردے کی طرف سے اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد یہ سب کچھ تقسیم ہوگا، بشرطے کہ وصیت میں یا قرض کے اقرار کرنے میں اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔